سورة الفلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورۃ الفلق مکی صورت ہے. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس معوذتین کہلاتی ہیں. ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر لگنے سے پناہ مانگا کرتے تھے، بچنے کی دعائیں کیا کرتے تھے. لیکن جب سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی سب دعاؤں کو چھوڑ دیا اور ان دونوں سورتوں کو پڑھنا شروع کر دیا تاکہ انسانوں اور جنوں کی نظر لگنے سے بچ سکیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو ان دونوں سورتوں کو پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیمار ہو گئے تو میں یہ دونوں سورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو ان کے جسم پر برکت کے لیے پھیر دیا کرتی تھی. صحیح بخاری میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز رات کو سوتے وقت بستر پر یہ دونوں سورتیں 3 بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور پھر ہاتھوں کو اپنے سر، چہرے اور سارے جسم پر جہاں جہاں ہاتھ جاتا پھیر دیا کرتے تھے. آئیے سورۃ الفلق کا ترجمہ یاد کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. قل اعوذ برب الفلق. آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، حفاظت میں آتا ہوں. من شر ما خلق. ہر اس چیز کی شر سے جو اس نے پیدا کی. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. اور اندھیری رات کی شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے.
وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کی شر سے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے۔ لفظی ترجمہ، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، بربی رب کی، الفلق صبح کے، من سے، شری شر، ما جو، خلق اس نے پیدا کی، و اور، من سے، شری شر، غاسق اندھیری رات کے، اذا جب، وقب وہ پھیل جائے، و اور، من سے، شری شر، النفاثاتی پھونکنے والیوں کے، فی میں، العقد گرہوں میں، و اور، من سے، شری شر، حاسدن حاسد کے، اذا جب، حسد وہ حسد کرے۔